تعمیر مسجد نبوی۔ اول جس جگہ آپ کی ناقہ آ کر بیٹھی تھی وہ جگہ یتیموں کا مربت تھا، یعنی کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی۔ آپ نے اس جگہ کی بابت دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ خرمن سہل اور سہیل کی ہے۔ آپ نے ان دونوں یتیموں کو بلایا تاکہ ان سے یہ قطعہ خرید کر مسجد بنائیں، اور ان کے چچا سے جن کی زیر تربیت یہ دونوں یتیم تھے خرید و فروخت کی گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے کہا ہم اس خرمن کو بلا کسی معاوضے کے آپ کی نظر کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے اس کی قیمت کے خواستگار نہیں، مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خریدا۔ زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس خرمن کی قیمت دے دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر نے 10 دینار اس کی قیمت میں ادا کیے۔ بعد ازاں اس زمین پر جو کھجور کے درخت تھے آپ نے ان کے کٹوانے اور قبور مشرکین کے ہموار کر دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، اور خود بنفس نفیس اس کے بنانے میں مصروف ہو گئے، اور انصار و مہاجرین بھی آپ کے شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے جاتے: ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ یعنی یہ خیبروں کی کھجور کا بوجھ نہیں، اے پروردگار یہی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔ اور کبھی یہ پڑھتے: اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اے اللہ آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی خیر اور بھلائی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو صرف آخرت کی بھلائی اور خیر کے خواہاں ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ تھا: لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لِذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ، یعنی اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ عمل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: لا يستوی من یعمر المساجد یداب فیہا قائما وقاعدا ومن یرا عن التراب حائدا، یعنی جو شخص اٹھتے بیٹھتے تعمیر مسجد میں سرگرداں ہے اور وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانے والوں میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عثمان بن مظعون فطری طور پر نظیف الطبع واقع ہوئے تھے، مزاج میں صفائی اور ستھرائی بہت تھی۔ جب اینٹ اٹھاتے تو کپڑوں سے دور رکھتے، اور جہاں کپڑے پر ذرہ بھی غبار پڑ جاتا تو اس کو جھاڑتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ومن یرا عن التراب حائدا بطور مزاح عثمان بن مظعون کے سنانے کے لیے پڑھتے تھے۔ عجب نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مزاج میں اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہوں کہ ایسی حالت میں بنسبت صفائی اور ستھرائی کے گرد اور غبار ہی بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: حاجی تو وہی ہے جو گرد آلود اور میلا کچیلا ہو۔ مسند احمد میں طلق ابن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گارا گھولنے کا حکم دیا، میں پھاولا لے کر گارا گھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں بھی اینٹیں اٹھا کر لاؤں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، تم گارا گھولو، تم اس کام سے خوب واقف ہو۔ یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثل تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کے تنوں کے ستون تھے، اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر آتا۔ اس کے بعد چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ 100 گز لمبی اور تقریباً 100 ہی گز عریض تھی، اور تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں تھیں۔ دیواروں کی بلندی قد آدم سے زائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھی گئی، اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب اب قبلہ کی دیوار ہے، اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب میں جسے اب باب الرحمت کہتے ہیں، اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ آتے جاتے تھے جسے اب باب جبریل کہتے ہیں۔
اور جب 16 یا 17 ماہ کے بعد بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ مسجد کا طول و عرض کتنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی۔ خارجہ بن زید فقیہ مدینہ یہ فرماتے ہیں کہ 17 گز لمبی اور 60 گز چوڑی تھی۔ محمد بن یحییٰ امام مالک کے تلمیذ یہ فرماتے ہیں کہ شرقاً و غرباً 63 گز تھے اور شمالاً و جنوباً 54 گز اور 2 گز تھے۔ تحقیق یہ کہ مسجد نبوی کی 2 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ اول جب آپ ہجرت فرما کر ابو ایوب انصاری کے مکان میں فروکش ہوئے، دوسرے سن 7 ہجری فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے اثر نو تعمیر کرائی۔ پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول عرض 100 گز سے کم تھا اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں 100 گز سے کچھ زائد ہی تھا۔ چنانچہ ابن جریج جعفر بن عمر سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو 2 مرتبہ بنایا۔ اول جب کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت مسجد کا طول و عرض 100 گز سے کم تھا۔ دوسرے فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں مسجد کو اثر نو بنایا اور زمین لے کر مسجد میں اور زیادہ کی۔ چنانچہ معجم طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین تھی۔ آپ نے ان انصاری سے یہ فرمایا کہ یہ زمین جنت کے ایک محل کے معاوضے میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، لیکن وہ اپنی عسرت و غربت اور کثیر العیالی کی وجہ سے مفت نہ دے سکے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس قطع زمین کو بمعاوضہ 10,000 درہم انصاری سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو قطع زمین آپ اس انصاری سے جنت کے محل کے معاوضے میں خرید فرمانا چاہتے تھے وہ اس ناچیز سے خرید فرما لیں۔ آپ نے وہ قطع بمعاوضہ جنت حضرت عثمان سے خرید کر مسجد میں شامل فرمایا اور اول اینٹ اپنے دستے مبارک سے رکھی اور پھر آپ کے حکم سے ابو بکر نے اور پھر عمر اور پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم نے رکھی۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لائی۔ ایک مرتبہ میں سامنے آ گیا تو دیکھا کہ آپ بہت سی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں اور سینہ مبارک سے ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، خذ غیرہا یا ابا ہریرہ فَإِنَّهُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ، یعنی اے ابو ہریرہ دوسری اینٹیں اٹھا لو، نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی۔ زیادات خلفاء راشدین در مسجد خاتم مساجد الانبیاء والمرسلین۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی میں کوئی اضافہ نہیں کیا، صرف جو ستون بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر پڑے تھے ان کی جگہ اسی طرح کھجور کے ستون نصب فرما دیے۔ حضرت عمر نے سن 17 ہجری میں قبلہ اور غربی جانب میں مسجد نبوی کو بڑھایا اور شرقی جانب میں چونکہ ازواج مطہرات کے حجرے واقع تھے اس لیے اس جانب میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مسجد کی توسیع فرمائی مگر اس کی اصلی شان اور حیت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر کرائی اور کھجور کے ستون اور کھجور کی شاخوں اور پٹھوں کی چھت ڈالی اور اس کی اصلی سادگی کو برقرار رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد کی توسیع بھی فرمائی اور بجائے کچی اینٹوں کے منقش پتھروں اور قلی چونا سے اس کی تعمیر کرائی اور ستون بھی پتھر ہی کے لگائے اور سال کی لکڑی کی چھت ڈالی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس شان سے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرات صحابہ پر یہ شاق گزرا کہ مسجد نبوی کی سادگی اور حیت میں کوئی تغیر و تبدل کیا جائے۔ حضرت عثمان نے جب صحابہ کا انکار دیکھا تو ایک خطبے میں فرمایا، تم لوگوں نے اس بارے میں بہت سی چہم گوئیاں کی ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کی مثل جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول 29 ہجری میں تعمیر شروع ہوئی اور محرم الحرام 30 ہجری کو تعمیر ختم ہوئی۔ اس حساب سے زمانہ تعمیر کل 10 ماہ ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کی جگہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ہم میں سے جو شخص مرنے کے قریب ہوتا تو ہم آپ کو اطلاع کرتے، آپ تشریف لاتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے، مرنے کے بعد دفن تک وہیں تشریف رکھتے۔ اس میں بسا اوقات آپ کو بہت دیر ہو جاتی، اس لیے ہم نے یہ التزام کر لیا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیا کریں۔ چنانچہ چند روز یہی معمول رہا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیتے، آپ تشریف لاتے اور نماز پڑھتے اور میت کے لیے دعا اور استغفار فرماتے، بعض اوقات دفن میں بھی شرکت فرماتے اور بعض اوقات نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے۔ بعد ازاں آپ کی سہولت کی غرض سے ہم نے یہ التزام کر لیا کہ جنازہ لے کر خود آپ کے گھر پر حاضر ہو جاتے، آپ وہیں اپنے گھر کے قریب جنازہ کی نماز پڑھا دیتے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام جہاں آپ جنازہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے موضع الجنائز ہو گیا۔ بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ کے لیے مسجد نبوی کے متصل ایک جگہ مخصوص تھی۔ آپ کا مستمر معمول تو یہی تھا کہ آپ مسجد میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، بعض مرتبہ کسی عارض کی وجہ سے آپ نے صلاۃ جنازہ مسجد میں پڑھی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔